قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرو ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے کہ اگر تم نے اچھائی کی تو تمہارے لیے اچھائی ہو سکتی ہے، ورنہ تم اگر برائی کرو گے تو تم ایک دن تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور میرے دوستو عزیزو، اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ مسجد اقصی، یہ وہ مسجد اقصی جہاں سے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ معراج کی رات تشریف لے گئے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ میں ہیں، اور حضرت جبریل کا براق لے کر حاضر ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت و اکرام اور احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ امامت کہاں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی مسجد اقصی میں۔ اس مسجد اقصی سے دنیا کے تمام مسلمانوں کا دلی لگاؤ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے امامت فرمائی ہے، اور یہ قبلہ اول ہے۔ یہ قبلہ اول جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھری کو منہ کر کے نماز آپ ادا فرماتے تھے۔ اس مسجد اقصی کو ہم سے مسلمانوں کو جو محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ اس سے ایک ایمانی رجحان ہے، ایمانی جذبہ ہے، لیکن وہاں پر دیکھیے کس طریقے سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ماں بہنوں کا قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یہ ظالم اسرائیل کس طریقے سے حملے کر رہا ہے، اور کس طریقے سے ان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہاسپٹلوں کے اندر اگر ہیں تو بچوں کو ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر لڑائی ہے تو بڑوں سے ہے، بچوں سے کیا لڑائی ہے، بچوں سے کیا مطلب ہے۔ بہرحال ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور خود رب کائنات اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آج وہاں جتنا خون بہ رہا ہے، کون مسلمان ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوں، لیکن ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر جب نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ عورتیں بھی تھیں، لیکن اسرائیلی فوج آئی اور نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جیسی گھیرا، لیکن جیسی نمازی باہر نکلنے لگے مسجد اقصی کے تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے اندر پھر ڈھکیل دیا، اور وہ آنگن ہی میں ہی اور صحن میں ہی کچھ نوجوان وہاں کے فلسطینی بیٹھ گئے اور عورتیں ایک طرف بیٹھ گئیں۔ اسی درمیان ایک حاملہ عورت تھی، جب وہ حاملہ
عورت تھی اس کے پیٹ میں درد ذہ ہونے لگا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ اب بچے کی پیدائش کا وقت ان قریب ہے۔ عورتوں نے سمجھا کہ اب اس کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، اس کے بچے کی کیا کیا جائے۔ کچھ عورتیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے پاس گئیں اور جا کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ یہاں پر ہم میں ایک عورت ہے جس کو بچے کی پیدائش کا وقت ان قریب ہے، اس کو کم سے کم رہا کر دیا جائے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے ورنہ یہ مر جائے گی۔ اس میں سے جب زیادہ عورتیں خوشامد کرنے لگیں اور منت و سماجت کرنے لگیں تو اس میں سے ایک فوجی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اس کو لے آؤ۔ اس عورت کو باہر وہ عورت کو لے کر گئی، باقی فوجیوں نے کہا تم سب یہیں پر رکو۔ وہ عورت کو باہر لے کر گئے اور لے جانے کے بعد میں اس کو ایک آگے لے جانے کے بعد وہاں پہ لٹا دیا گیا۔ جیسے لٹایا تو وہ عورت یہ خوش ہونے لگی کہ اب مجھے یہ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، لیکن فوجی نے ایک دم اچانک اس کے لات ماری۔ جیسے ہی لات ماری ہے تو فوراً وہ عورت دور گری اور کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو مجھے محفوظ فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد اس کی زبان پہ ہے، اللہ اکبر کا نعرہ اس کی زبان پہ ہے۔ اتنی تکلیف میں تڑپ رہی ہے، کیسا عالم ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک فوجی نے کہا، کچھ اس کے دل میں رحم آیا کہ ایسے تو یہ مر جائے گی، تو دوسرا اسرائیلی فوجی کہنے لگا کہ اگر یہ مر جائے گی تو کیا ہوا، ہم نے تھوڑی اس کو مارا ہے، یہ تو خود ہی مر رہی ہے۔ لیکن اسی درمیان اس کے اوپر سے کپڑا کھینچ لیا گیا، جو چادر دوپٹہ تھا وہ اس نے کھینچ لیا، کپڑے پھاڑ دیے گئے، ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگے کہ آج دیکھتے ہیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن وہ عورت اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا اور زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا۔ لیکن اسی درمیان کیا دیکھا کہ اس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ ظالم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، شرم و حیا بھی نہیں آئی۔ لیکن جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کی پیدائش ہونے کے بعد میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، بچہ زور زور سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ان فوجیوں نے یہ دیکھا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، فوراً وہ سارے جتنے بھی وہاں پر جو فوجی تھے وہ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ فوراً ہی زمین پر گر گئے، اپنا ماتھا زمین پر رگڑنے لگے اور اس عورت سے کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم معاف کر دو۔ لیکن وہ چند ہی فوجی تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھ کر وہ خود ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ارد گرد بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرمائی ہے اور رب کائنات ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اے اسرائیل تیری سرحد نیل سے فرات تک ہے، لیکن اے اسرائیلی پارلیمنٹ میں آویزاں یہ عبارت حقیقت میں ان کے اس نقطۂ نظر کی ترجمان ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ خدا نے انہیں اپنا محبوب بنا کر انہیں بطور میراث ہمیشہ کے لیے اس ملک کا مالک بنا دیا ہے، لیکن کیسے کیسے زوال آتے ہیں انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ آج جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں ہو رہا ہے، لیکن جس دن اللہ کی رسی کھینچی گئی تو سمجھیے گا کہ ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرعون بھی آیا تھا مٹانے کے لیے لیکن خود ہی مٹ گیا، شداد بھی آیا تھا مٹانے کے لیے لیکن خود ہی مٹ گیا۔ ایسے ظالم بادشاہ آئے جو کہ دنیا سے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن انشاءاللہ پوری دنیا نے دیکھا آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی اسرائیل کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ کسی کا نہیں ہوا ہے، یہ کسی ملک کا نہیں ہوا ہے۔ اور جو یہ عیسائیت اور یہ یہودیت جو کہ چل رہی ہے وہ ایک زمانے سے چل رہی ہے، لیکن ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ فلسطین کا رقبہ تقریباً 1400
25 مربع میل اور تقریباً 27,000 مربع کا ہے۔ فلسطین کے شمال میں شام اور لبنان، مشرق میں دریا اردن اور بحر مردار، جنوب میں مغرب اور مصر اور مغرب میں بحر روم ہے۔ فلسطین بحر روم کے جنوبی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ بیت المقدس قدیم زمانے ہی سے آباد شدہ شہر ہے جسے اسے عرب بہت پہلے آشنا ہو چکے تھے، چنانچہ آرمی، عموری اور کنعانی قبائل کی سکونت اور ان کی رہائش ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، جس میں یروشلم اس کا قدیم اور پرانا نام ہے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے 11ویں صدی قبل مسیح اس پر قبضہ کیا تو اس کا نام اورشلیم ہو گیا، جو آگے چل کر یروشلم بن گیا تھا، اور یہاں پر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کا مغربی سمت واقع سہوان نامی پہاڑی پر پروت ایل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کو عالم رویا میں دیکھا تھا، اسی زمین پر جس کی یاد میں آپ نے وہاں ایک مذبح تعمیر کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو تابوت سکینہ ملا تو آپ نے اس جگہ اس کے لیے ایک گھر کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا۔ کچھ سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عظیم الشان ہیکل کی اسی جگہ تعمیر کی۔ آپ کا دور یہودیوں کے لیے انتہائی عروج کا وقت تھا، مگر جلد ہی ان کی بدعمالیوں نے انہیں جو بربادیوں کے غار مذلت میں گرایا تو وہ آج تک اس سے ابھر نہیں سکے۔ حالانکہ حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت عاموس، وسیعہ اور برمیہ جیسے خدا کے نبیوں اور ولیوں نے انہیں راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اپنی سرکشی میں برابر بڑھتے ہی چلے گئے۔ بالآخر اعلان خداوندی کے مطابق 586 ہجری بخت نصر کی شکل میں عذاب الہی کا نزول ہوا، جس نے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر نہ صرف ہیکل سلیمانی کو جڑواں اور نیو سمت اکھاڑ کر اس کا نام و نشان مٹا دیا، بلکہ سارے یہودیوں کو غلام بنا کر بابل کے پاس دریائے فرات کے کنارے قید کر دیا۔ اس وقت اس بستی کا یہودیوں نے تل ابیب رکھا۔ آج کا موجودہ اسرائیلی دارالحکومت اسی دور کی یاد دلا رہا ہے۔ تاریخ بیت المقدس 220 میں ہے، اسی لیے یہ بیت المقدس کی وہ سرزمین ہے، وہ فلسطین کی وہ سرزمین ہے جہاں پر انبیاء کرام اور جہاں پر اولیاء کرام، جہاں رسولان اعظام تشریف لائے۔ اسی لیے دھارمک معاملہ ہے مسلمانوں کے دل سے جوڑا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو سب کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ وہی حفاظت فرمانے والا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی ان کو ہمت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے بچوں کو حوصلہ عطا فرمائے، اور جن کے بچے دنیا سے گئے ہیں رب کائنات ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔